پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، امن کی امید نظر آنے لگی ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تصدیق کر دی، کہا پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ بولے امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں مفاہمت کی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، شرائط یا متن میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبِ ہرمز کو کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ جوہری مسائل پر بعد میں ہوگی۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، امن کی امید نظر آنے لگی، صدی کا سب سے بڑا تنازع ختم ہونے کے قریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کی ہے کہ ایران امریکہ امن معاہدے پر اتفاق ہو چکا۔ پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایرانی صدور سمیت دیگر رہنماؤں کو پیغام میں ٹیگ بھی کیا اور کہا کچھ لوگ معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ عبوری معاہدہ پہلا مرحلہ ہے، اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سرکاری ٹی وی سے انٹرویو میں کہا مفاہمت کی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، اسی لیے شرائط یا متن میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان عبوری ڈیل کے تحت ہی کیا جائے گا۔ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ جوہری مسائل پر بعد میں بات کی جائے گی، لیکن اس کا واحد حل افزودہ یورینیم کو کم افزودہ بنانا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 60 روز میں حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی مدت میں توسیع بھی ممکن ہے۔ آبنۂ ہرمز کا انتظام جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں آئے گا۔ آبنۂ ہرمز پر خود مختاری ایران اور عمان کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے منجمد فنڈز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن وہ عوامی سطح پر منجمد فنڈز سے متعلق اعلان کرنے کو تیار نہیں۔ امریکی سینٹ کام نے چند گھنٹے میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بننے والے متعدد ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج مشرق وسطی میں موجود اور مکمل الرٹ ہے۔ F-16 طیارے مشرق وسطی میں گشت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی تجارتی راہداری آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند ہفتوں سے تہران افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ بنا رہا ہے اور اس نے ان کے قریب موجود سرنگوں میں بارودی سرنگیں بھی بچھا دی ہیں، جس کے بعد یورینیم کے ذخیرے تک رسائی پہلے کے مقابلے میں مشکل اور خطرناک ہو چکی ہے۔ افزودہ یورینیم کو محفوظ بنانے کے عمل میں 1 ماہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے متعدد آپریشنز، 4 اہم کمانڈر سمیت 21 خارجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کارروائیاں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سمیت ملحقہ علاقوں میں کی گئی ہیں۔ اس علاقے میں فورسز کی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 48 خارجی مارے جا چکے ہیں۔ شمالی وزیرستان کی وادیوں میں سیکیورٹی فورسز کی ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں تیزی، گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران مختلف آپریشنز میں مزید 21 خارجی ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں میران شاہ اور اس سے ملکہ حساس علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کی گئیں، جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات تھیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 اہم رنگ لیڈرز بھی شامل ہیں، جنہیں نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جا رہا تھا۔ ان کی شناخت خالد رضا عرف سالار، مفتون، موسیٰ اور عمران عرف آیان کے طور پر ہوئی۔ ISPR کے مطابق یہ عناصر ماضی میں متعدد تخریبی کارروائیوں میں براہ راست ملوث رہے اور علاقے میں بدامنی کے نیٹ ورک کو منظم کر رہے تھے۔ فورسز کی اس کارروائی کے بعد علاقے میں مارے گئے خارجیوں کی مجموعی تعداد 48 تک پہنچ چکی ہے۔ اس دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فتنہ خوارج کے خلاف بڑی کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں عبدالعلیم خان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا 48 خارجیوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی شجاعت کا اعتراف، خارجیوں کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے والی سیکیورٹی فورسز کی بہادری قابل تحسین قرار۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، عبدالعلیم خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا شمالی
شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین، فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا 48 خارجیوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی شجاعت کا اعتراف۔ خارجیوں کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے والی سیکیورٹی فورسز کی بہادری قابل تحسین قرار۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی جانب سے یہ کہا گیا، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عبدالعلیم خان کا یہ پیغام سامنے آیا۔ اور ایک اور اہم خبر کہ بھارتی ایئر فورس کا ایک اور جنگی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پائلٹ کی نااہلی بے نقاب ہوئی ہے۔ بھارتی جنگی طیاروں کے پے در پے حادثات عالمی سطح پر بھارت کی بدنامی اور رسوائی کا سبب ہیں۔ آسام کے ضلع میں بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ AN-32 حادثے کا شکار ہوا ہے۔ لینڈنگ کے بعد بھارتی لڑاکا طیارے میں آگ لگ گئی۔ انڈیا ٹوڈے یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جنگی طیارے AN-32 کے حادثے کی تصدیق کر دی ہے۔ رواں سال اب تک بھارتی فضائیہ کے 11 جنگی طیارے اور 1 ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کی نام نہاد جنگی تیاریاں اور دفاعی کھوکھلا پن دنیا کے سامنے آیا ہو گیا ہے، تو بھارتی ایئر فورس کا ایک اور جنگی طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پائلٹ کی نااہلی بے نقاب ہوئی ہے۔ بھارتی جنگی طیاروں کے پے در پے حادثات عالمی سطح پر بھارت کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ آسام کے ضلع میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ AN-32 حادثے کا شکار ہوا۔ اب یہ آپ کو بتائیں کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کی دکان پر پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا۔ چھاپے کے دوران پاکستان مخالف نفرت انگیز لٹریچر برآمد، دکان سیل کر دی گئی ہے۔ کالعدم کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے پیچھے کارفرما ذہنیت اور پاکستان مخالف ایجنڈا سامنے آ چکا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران بک شاپ سے بھاری مقدار میں ریاست مخالف اشتعال انگیز لٹریچر برآمد۔ لٹریچر میں نوجوانوں کو بہکانے، تشدد پر اکسانے اور ملک دشمن فساد پھیلانے کی انتہائی نفرت انگیز مواد شامل ہیں۔ پولیس نے ممنوعہ لٹریچر قبضے میں لے کر سرغنہ شوکت نواز کی دکان کو سیل کیا۔ سرغنہ شوکت نواز کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ متعلقہ ادارے معاملے کے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کرنے میں اس وقت مصروف ہیں۔ برآمد شدہ نفرت انگیز مواد اس بات کا ثبوت ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کا لبادہ اوڑھ کر دراصل غیر ملکی آقاؤں کا ایجنڈا پورا کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کی دکان پر پولیس کی جانب سے یہ چھاپہ مارا گیا۔ یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں۔ چھاپے کے دوران پاکستان مخالف نفرت انگیز لٹریچر برآمد کی گئی، دکان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کالعدم کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے پیچھے کارفرما ذہنیت اور پاکستان مخالف ایجنڈا سامنے آ چکا۔